دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن سے پہلے ہم نے نریشن کے بارے میں سیکھنا ہے کہ واٹ از نریشن۔ کسی چیز کے تذکرے یا بیان کو ہم نریشن کہتے ہیں۔ اب نریشن کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم ڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم انڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ نریشن کیا ہے؟ جب کسی شخص کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہو بہو دہرا دینا ہو تو اسے ہم ڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں شی سیڈ ٹو می آئی لائک یو، یہ ڈائریکٹ نریشن ہے۔ انڈائریکٹ نریشن کیا ہے؟ کسی شخص کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کرنا انڈائریکٹ نریشن کہلاتا ہے۔ مثلا شی ٹولڈ می دیٹ شی لائکڈ می۔ اب یہاں پر ہم نے ہو بہو اس لڑکی کے الفاظ کو نہیں لکھا، بلکہ ہم نے اس لڑکی کے الفاظ کا مفہوم بیان کیا، تو اس لیے ہم اسے انڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں۔ اب رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کیا ہے؟ سپوز میں ڈائریکٹ سپیچ لکھتا ہوں علی سیز ٹو می آئی گیٹ اپ ارلی مارن، یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی سیز ٹو می آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ۔ تو رپورٹنگ سپیچ کیا ہے اور رپورٹڈ سپیچ کیا ہے؟ انورٹڈ کاماز کے باہر والے حصے کو ہم رپورٹنگ سپیچ کہیں گے، اور رپورٹڈ سپیچ وہ حصہ ہے جو انورٹڈ کاماز یا ڈبل کوٹیشن کے وسط میں ہو، ڈبل کوٹیشن کے اندر ہو، تو وہاں ہم اسے رپورٹڈ سپیچ کہیں گے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کسے کہتے ہیں۔ دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ کو کیوں سیکھتے ہیں اور اس کی افادیت کیا ہے؟ جواب سنیے۔ فرض کریں ایک آدمی اسلم آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، تو ہم اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، اسلم مجھ سے کہتا ہے میں 9 بجے سوتا ہوں۔ اسلم سیز ٹو می آئی سلیپ ایٹ 9 o'clock۔ لیکن اسی بات کو اگر آپ کسی تیسرے فرد کے سامنے بیان کریں گے تو اس کا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس کو درست سمجھانے کے لیے ہم اسلم کے منہ سے ادا کیے ہوئے جملے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں، اسلم مجھے بتاتا ہے کہ وہ 9 بجے سوتا ہے۔ اسلم ٹیلز می دیٹ ہی سلیپس ایٹ 9 o'clock۔ اور اس طرح آپ کسی کے سامنے کسی اور کا فقرہ یا بیان اپنے انداز میں بیان کر کے بہت سی پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں اور سننے والا فقرے کو درست انداز میں سمجھ جاتا ہے۔ تو یہی اس کی افادیت ہے۔